آج ہم ایک ظالم اور بدبخت شخص کے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کرنے والے ہیں کہ سنتے ہی آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک ظالم باپ کا جو اپنی بیٹیوں کی بولی لگاتا تھا، جو اپنے جوان بیٹیوں کو بازار میں لے جا کر بیچا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کون سا بھیانک عذاب نازل فرمایا کہ دیکھ کر سارے محلے والے رونے لگے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا جو اپنے جوان بیٹیوں کو بیچا کرتا تھا۔ ان کے آباء و اجداد سے یہ رسم چلی آ رہی تھی، یہ کاروبار چلا آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک ہے۔ آپ کے دور میں آپ سے دور ایک قبیلہ رہتا تھا، وہ جوان بیٹیوں کو بیچا کرتا تھا۔ جیسے ہی جوان بیٹی بالغ ہوتی تھی، جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی تھی، تو اس کا بھائی یا اس کا باپ اسے لے کر بازار جاتا، وہاں جا کر بیٹی کی بولی لگتی تھی۔ ایسی ہی ایک بدقسمت شخص کی بیٹی جوان ہوئی۔ بالغ ہونے کے بعد جوانی کی دہلیز پر جیسے ہی بیٹی نے قدم رکھا تو باپ بڑا خوش ہوا کہ پیسے کمانے کی باری آ گئی۔ باپ نے بیٹی کو گھر سے نکال کر شہر کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے، آخر کار بازار میں جا ہی پہنچی۔ جا کر بیٹی کی بولی لگانے کا اعلان کیا۔ ہائے کوئی مجھ سے خوبصورت بیٹی خریدنے والا، میری بیٹی نئی بالغ ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، میری بیٹی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے۔ میری بیٹی کنواری ہے، دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، خوبصورت ہے۔ اللہ نے میری بیٹی کو اس طرح کا حسن و جمال عطا کیا ہے کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ باپ اعلان کر رہا تھا اور نعرے لگا رہا تھا، کوئی ہے مجھ سے میری خوبصورت بیٹی خریدنے والا، سستے داموں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیٹی اس قدر حسین و جمیل ہے، اس کا چہرہ اس قدر چمکتا ہے کہ چودھویں رات کا چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ جو بھی اسے دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ میری بیٹی کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، اچھے اخلاق والی ہے، اچھے کردار والی ہے۔ آج دیکھتا ہوں کس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے کہ میری بیٹی کو خرید کر جاتا ہے۔ کوئی ہے اس خوبصورت لڑکی کی ڈیمانڈ پوری کرنے والا، کون ہے اس کی قیمت پوری ادا کرنے والا، اسے خریدنے والا۔ اس طرح کی بولیاں لگا رہا تھا، باپ اس طرح کے اعلانات کر رہا تھا اور جوان بیٹی قریب کھڑی تھی۔ جوان بیٹی نے جیسے ہی باپ کے منہ سے اس طرح کے اعلانات سنے، اس طرح کی باتیں اور جملے سنی، تو بیٹی کانپنے لگی، رونے لگی، آنسو بہا کر کہنے لگی، ابا حضور، میرے جیسی بیٹیاں بہت مل جائیں گے آپ کو، لیکن آپ جیسا باپ مجھے نہیں ملے گا۔ مجھے کیوں فروخت کر رہے ہو؟ مجھے کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے نام پر بدنما دبا لگانا چاہتے ہو؟ میں تمہاری بدنامی کا ذریعہ نہیں بننا چاہتی ہوں۔ مجھے مت بیچو، مجھے اپنے پاس رکھو۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہاری خوب خدمت کروں گی۔ اب جس طرح میں تمہاری خدمت کرتی چلی آ رہی ہوں، تیری بخار کو اپنا بخار سمجھوں گی، تیری ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھوں گی۔ مجھے کھانے کے لیے روٹی نہ دینا، پینے کے لیے پانی نہ دینا، بس رہنے دینا، یہی احسان میرے اوپر کافی ہے۔ میں ساری زندگی تجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی ہوں گی، خوش ہوگی، تیری خدمت کرتی رہی ہوں گی۔ بیٹی رو رو کر فریاد کر رہی تھی، اب مجھے کسی کے ہاتھوں مت بیچ دینا۔ کوئی میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ مجھے خرید کر جانے والا میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہیں کرے گا، میرے ساتھ درندوں کا سلوک نہیں کرے گا۔ آج کس کس کا رونا رویا جائے۔ آج ایک شخص کہتا ہے، جی میرا داماد تو ڈاکٹر ہے، میرا داماد تو انجینئر ہے، میرا داماد فیکٹریوں کا مالک ہے۔ میں نے کہا، بھائی تیرا داماد سب کچھ ہے، وہ مالدار بھی ہے، وہ امیر بھی ہے، اتنا بتا کہ وہ ڈاکٹر تو ہے، اس کے نیچے 1 کروڑ کی گاڑی تو ہے، اس کے نیچے اقتدار کی کرسی تو ہے۔ مجھے اتنا بتا کہ وہ انسان بھی ہے۔ جب آدمی کے ہاتھوں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہو، جب پیاری کا ہاتھ جس پیارے کے ہاتھ میں دے رہے ہو، مجھے اتنا بتا کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ انسان ہے تو سب کچھ ہے، اگر انسان نہیں تو پھر ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ جانور ہے، اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان تو اس وقت مر گیا تھا جس دن اس کے اندر انسانیت ڈالی گئی تھی۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی کے لیے اعلان کر رہا تھا، ہائے کوئی مجھ سے بالغ بیٹی خریدنے والا، خوبصورت بیٹی ہے، شادی کے قابل ہو گئی ہے، جس نے بھی اس کے ساتھ رات گزار لیا وہ مجھے دعائیں دے گا۔ پھر اس طرح کی نازیبا باتیں کر رہا تھا کہ وہاں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ایک لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا، خون کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، کسی شخص کے آگے منتیں کرتے ہوئے دیکھا کہ خدارا مجھے مت بیچو، مجھے مت بیچو۔ جب بیٹی نے بار بار یہی اعلان کرتے ہوئے دیکھا، بار بار بولی لگاتے ہوئے دیکھا، تو وہ جان گئی کہ اب یہ مجھے بیچنے کے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اسے امیر بننے کا بہت ہی شوق ہے، اب ہر حال میں مجھے بیچ کر ہی دم لے گا۔ تو بیٹے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابا حضور، اگر بیچنا ہی لازم بن چکا ہے
تو پھر کسی انسان کے حوالے کرنا، درندہ یا حیوان کے حوالے نہ کرنا۔ باپ اور بیٹی کے درمیان یہی مکالمہ چل رہا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قریب سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس لڑکے کو ایک شخص کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوئی دیکھا، ایک شخص کو اعلان کرتی ہوئی دیکھا، ہائی کوئی مجھ سے میری بیٹی خریدنے والا؟ خوبصورت بیٹی ہے، حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، میں سستے داموں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے پوچھا، یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ تیری بولی لگانے والا کون ہے؟ اس نے رو کر کہا، یہ میرا باپ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے باپ سے پوچھا، آپ نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ آپ نے کہا یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، اور ہمارے آباء و اجداد کا یہ کاروبار چلا آ رہا ہے۔ یہ ہمارا رواج ہے کہ جب ہماری بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں بیٹی کو گھر میں نہیں رکھتے، بیٹی کو بیچ ڈالتے ہیں۔ 12-14 سال تک بیٹی کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، جس طرح جانوروں کو پالا جاتا ہے، قربانی کے جانوروں کو پالا جاتا ہے، اچھی طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے، فکر کی جاتی ہے، وقت پر کھانا کھلایا جاتا ہے، وقت پر بلایا جاتا ہے، اور جب وہ قربانی کے قابل ہو جاتا ہے پھر بازار میں جا کر اسے فروخت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ہماری بیٹی ہمارے گھر میں داخل ہوتی ہے، جیسے ہی ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آتی ہے تو ہم اس کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، پالتے ہیں، اس کو اپنے دکھ سمجھتے ہیں، اپنے منہ سے نوالے نکال کر بیٹی کی منہ میں ڈالتے ہیں۔ لیکن جب ہماری بیٹی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی بالغ ہو چکی ہے، تو ہم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسی بازار میں لے کر آتے ہیں اور بولی لگا لیتے ہیں، بیٹی کو ہر حال میں بیچ کر پیسہ لے کر ہی دم لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا تو تیرا باپ بھی بیچتا ہوگا؟ اس نے کہا، جی میرا باپ بھی بیٹی بیچتا تھا۔ اچھا تو پھر تیرا دادا بھی بیچتا ہوگا؟ جی میرا دادا بھی بیچتا تھا۔ تو پھر تیرا پر دادا بھی بیچتا ہوگا؟ اس نے کہا، جی ہمارے آباء و اجداد سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم بیٹیوں کو بیچ کر ہی مالدار بن گئی ہے اور کھاتی پیتے ہیں، خوب عیاشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ خدا مجھ پر ایک چھوٹا سا احسان کر دے، وہ یہ ہے کہ تو بیٹی کی جو بھی قیمت مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے جس قبرستان کے اندر بیٹیوں کو بیچنے والا تیرا باپ دفن ہے، مجھے اس کے قبر پر لے چلو، باپ کی قبر پر لے کر چلو۔ سب سے پہلے میں تیرے باپ کی قبر پر جاؤں گا، میں تجھے کچھ دکھانا چاہتا ہوں، میں تجھے تیرا باپ دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں تجھ سے تیرے باپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تیری بیٹی کا خریدار بنوں گا، تو جتنے پیسے مانگے گا دے دوں گا، پہلے تو مجھے اپنے باپ کی قبر پر لے کر جاؤ۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، خود کو کہنے لگا کہ دیکھنے میں تو یہ بہت بڑا مالدار آدمی لگتا ہے، اسے باپ کی قبر پر لے چلتا ہوں، اس کے بعد منہ مانگے پیسے لے لوں گا، بیٹی دے دوں گا۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ اسے کچھ دکھانا چاہتے تھے، وہ تو اس کی زندگی بدلنا چاہتے تھے۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے بیٹی کو ساتھ لے کر اسے قبرستان لے گیا، جس قبر کے اندر اس کا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا تھا، جس کے نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، جو قبر کے اندر چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ باپ کی قبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر گیا۔ ناظرین محترم، توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے باپ کی قبر کے سرحانے کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے میرے کریم رب، رات کو دن میں بدلنے والے رب، آج ایک کرشمہ دکھا، اس کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے، کوئی ایسا کرشمہ دکھا جو اس کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے، اسے کوئی ایسا منظر دکھا جو اس کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس ظالم کو کوئی ایسا منظر دکھا جو اس کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بنے، سچی توبہ کا ذریعہ بنے، تاکہ آئندہ اس کے خاندان میں سے کوئی بھی بیٹیوں کو بیچنے کی جرات نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے بیٹیوں کو بیچنے والے باپ، اب اس طرح کر اپنے کان باپ کی قبر کے قریب کرنا، تیرا باپ اندر سے کچھ کہہ رہا ہے، باپ کی آواز تو سن لو۔ بیچنے والے باپ نے جیسے ہی اپنا کان قبر کے بالکل قریب کر دیا تو حیران رہ گیا۔ قبر کے اندر باپ رو رہا تھا، کہتے ہیں، مجھے بچاؤ، میرے نیچے بھی آگ، میرے اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے، خدارا مجھے اس عذاب سے بچاؤ، مجھے اس عذاب سے بچاؤ۔ بیٹے نے کہا، تو دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتا تھا، کون سی ایسے خطا کرتا تھا، کون سے ایسے جرم کرتا تھا کہ ان جرموں کی وجہ سے آج تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے،
تیری قبر کے اندر کیڑے ہیں، بچھو ہیں جو تجھے چیخنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور تیری چیخ و پکار بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح، آخر تو دنیا میں کون سے ایسے کارنامے سر انجام دیتا تھا؟ باپ نے جو جملے بولے بیٹے کی زندگی بدل کر رکھ دی، بیٹے کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے کہا، اے میرے بیٹے، میرا حال پوچھنے والے، میری 12 بیٹیاں تھیں جو بہت ہی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ میں ان کو ایک ایک کر کے بازار لے گیا، اچھے داموں میں بیٹوں کو بیچ دیا۔ جیسے جیسے وہ بالغ ہوتی گئی، جیسے جیسے وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی گئی، ویسے ویسے میں انہیں بازار میں لے جا کر اچھے داموں میں بیچتے گئے۔ اور صرف میں بھی نہیں بیچتا تھا، میرا باپ بھی بیچتا تھا۔ صرف میرا باپ نہیں، اس کا باپ بھی بیچتا تھا۔ یہی کاروبار کرتا تھا، یہی بزنس تھا۔ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہر کسی کو عطا بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس گھر کو پسند کرتا ہے، اسی گھر میں بیٹی کو بیچ دیتا ہے۔ جس زبان سے بازار میں کھڑے ہو کر بیٹی کو بیچنے کا اعلان کیا، جس زبان سے بیٹی کی بولی لگائی تھی کہ مجھ سے میری بیٹی خرید لو، میری بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے، نئی نئی اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، جس زبان سے بولی لگاتا تھا، آج اس زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، اس زبان کو قبر کے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک بچھو کی ڈیوٹی لگائی ہے جو روزانہ میرے زبان کو کاٹتا ہے۔ وہ اس طرح کا زہریلا کیڑا ہے اور اس طرح کا کاٹتا ہے، اس طرح کی مجھے تکلیف دیتا ہے کہ اس کے ایک بار کاٹنے سے زمین میں دنس جاتا ہوں۔ جس دن میں بیٹی کو پکڑ کر گھر سے باہر نکالتا تھا، بازار کی طرف لے جاتا تھا، بیٹی کو بیچ کر جن ہاتھوں سے پیسے لیتا تھا، مال لیتا تھا، آج وہ ہاتھ لوہے کے زنجیروں میں جکڑے ہوئی ہیں۔ خدا کی رحمت کو بیچنے کے لیے جن پیروں سے چل کر بازاروں کی طرف جاتا تھا، گناہوں کی طرف جو پیر بڑھتا تھا، جو قدم گناہوں کی طرف بڑھتا تھا، آج قبر کے اندر ان پیروں میں آگ کی جوتے پہنائے گئے ہیں۔ جہنم کا ابلتا ہوا پانی مجھے پلایا جاتا ہے، میرے پیر جوتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، میرے نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی ہے۔ مجھ سے میرا حال پوچھنے والے، خدا را زندگی میں ہر ایک گناہ کرنا، ہر ایک گناہ کی بخشش ہے، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی بیٹی کی بولی لگانا تو دور کی بات، اس کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، بیٹی کو پریشان کرنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اور میرے خاندان میں سے، میرے آبا و اجداد میں سے جو لوگ اس کاروبار میں ملوث تھے، سب کے سب لوگ اس وقت عذاب میں مبتلا ہے۔ باپ کی درد بھری کہانی سننے کے بعد یہ عبرتناک منظر دیکھیے۔ بیٹی کو بیچنے والا شخص قبر سے اٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دینا، آج میں پختہ توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما، آج کے بعد میں بیٹی کو نہیں بیچوں گا۔ ہاتھ جوڑ کر کہا، حضرت اب تک میں تمہیں نہ پہچان سکا، اب آپ کا پتہ چلا کہ آپ کون ہے، خدا را آپ دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایسے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر دے۔ حضرت میں گناہوں میں ڈوبا رہا، میں غفلت میں ڈوبا رہا، آج توبہ کرتا ہوں، میں تو کیا کوئی بھی اللہ کی نعمت کو نہیں بیچے گا، اللہ کی نعمت کو فروخت کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ جو ہو گیا سو وہ ہو گیا۔ بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہے، گھر کی رونقیں بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہے، وہ خوشیاں بھی ساتھ لے کر جاتی ہے، وہ مسکراہٹیں بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ برداشت بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ آپ کا غصہ الگ برداشت کرتی ہے، ماں کا غصہ الگ برداشت کرتے ہیں، بھائیوں کا غصہ الگ برداشت کرتی ہے۔ سارے زندگی بھائیوں کے جوتے پالش کرتی ہے، اور جو بیٹی بھائیوں کا جوتا پالش کرتی ہے، جو بیٹی باپ کا جوتا پالش کرتی ہے، قسم خدا کی ایسا کرنے میں وہ خود پر فخر محسوس کرتی ہے کہ میں اپنے باپ کا جوتا پالش کر رہی ہوں، میں اپنے بھائی کا، اپنے جگر کا، اپنے بازو کا، اپنے ساتھی کا جوتا پالش کر رہی ہوں۔ اگر اللہ نے تمہیں بیٹیوں سے نوازا ہے تو ایک بار دل کے کانوں سے سنو۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، حلال کی کمائیوں سے بیٹیوں کو جوان کر دے، اپنے خصیت کے مطابق ان کو پڑھائی لکھائی دے، ان کو علم دے، شریعت کا علم دے، اس کے بعد شریعت محمدی کے مطابق نکاح کرے، بیٹی کو رخصت کرے، بیٹی کو رخصت کرے، 3 بیٹیوں کو ایسے ہی رخصت کر دے، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بیٹیوں کا باپ اور میں محمد ہم دونوں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیٹیوں جیسے نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کی بھی بیٹیاں ہیں اور آپ لوگ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس بات پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں
تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھ دیجئے۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کے علم میں اضافے کا